السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم الدرس الخامس 5ویں سبق اور صفحہ نمبر پیج نمبر 27 پر ہیں۔ پیج نمبر 27، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، والیوم نمبر 1، الدرس الخامس۔ سب سے پہلے ہمیں الدرس الخامس کی جو مین گرامیٹیکل تھیوری ہے اسے سمجھنی ہے۔ تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا میں کہ الدرس الخامس بہت ہی اہم درس ہے، بہت ہی اہم لیسن ہے، اس لیے کہ یہ لیسن مرکب اضافی کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ مرکب اضافی عربی زبان میں ایک خاص اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ المرکب الاضافی میننگ مرکب اضافی اسٹرکچر۔ مرکب اضافی اسٹرکچر ایسے اسٹرکچر کو کہتے ہیں جس میں 2 ناؤن یا 2 سے زیادہ ناؤن ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک ناؤن دوسرے ناؤن کو اون کرتا ہے، یعنی اس میں ایک اونرشپ ہوتی ہے، تو ایک اونر ہوتا ہے اور ایک اونڈ ہوتا ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کون اونر ہوتا ہے، کون اونڈ ہوتا ہے، کون پوزیسر ہوتا ہے، کون پوزیسڈ ہوتا ہے۔ مرکب اضافی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کسی چیز کی اونرشپ کسی آدمی کی طرف ایٹریبیوٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہے، کسی چیز کی طرف ایٹریبیوٹ کرنے کے لیے۔ جیسے آپ کہتی ہیں کتاب بلال، بلال کی کتاب، تو بلال ہوا پوزیسر اونر اور کتاب ہوئی اونڈ اور پوزیسڈ، یعنی جس کو پوزیس کیا گیا۔ تو اس طریقے کا اسٹرکچر جس میں کسی چیز کو یا کسی انسان کو کسی انسان کی ملکیت یا کسی چیز کو کسی چیز کی ملکیت یا کسی انسان کی ملکیت یا اونرشپ یا پوزیشن کے طور پر بتایا جائے، اسی کو کہا جاتا ہے مرکب اضافی اسٹرکچر۔ اس پروسیس کو کہا جاتا ہے اضافہ۔ اضافہ کے معنی ہوتے ہیں ایڈ کرنا، اونرشپ کو کسی چیز سے لنک کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں کتاب بلال، بلال کی کتاب، تو ایکچولی ہم کتاب کی اونرشپ بلال کی طرف ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، لنک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پروسیس کو اضافی پروسیس کہا جاتا ہے یا اضافت کا عمل۔ اور اس پورے اسٹرکچر کو جو بن کے تیار ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں المرکب الاضافی، یعنی ایسا اسٹرکچر جو اضافت کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ A structure that has come into existence as a result of the process of اضافہ addition۔ اچھا، مرکب اضافی میں چند چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مضاف اور ایک ہوتا ہے مضاف الیہ۔ جس چیز کو کسی کی طرف ایڈ کیا جاتا ہے، کسی کی اونرشپ کے طور پر لنک کیا جاتا ہے، اس چیز کو ہم مضاف کہتے ہیں۔ اور جو اون کرنے والا یا پوزیس کرنے والا ہوتا ہے یا جس کی طرف اس اونرشپ کو لنک کیا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں مضاف الیہ۔ The noun which is attributed, that is the mudaf, and the noun to which something is attributed, that is مضاف الیہ۔ جس ناؤن کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے یا جس ناؤن کی اونرشپ کسی کی طرف ایڈ کی جاتی ہے وہ ناؤن مضاف ہوتا ہے، اور جس ناؤن کی طرف اس کو ایڈ کیا جاتا ہے یا لنک کیا جاتا ہے یا اس کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے یا اس کی اضافت کی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں مضاف الیہ۔ مضاف پر کبھی بھی الف لام داخل نہیں ہوگا۔ We cannot use alif lam with مضاف۔ And مضاف الیہ will always have a کسرہ۔ مضاف الیہ پر زیر ہوگا۔ اگر الف لام ہے تو سنگل زیر، اور اگر الف لام نہیں ہے تو ڈبل زیر، 2 زیر جسے ہم کہتے ہیں۔ جیسے کتاب بلال، بلال کی کتاب، تو
کتاب بلالن میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کتاب پر تو ہم نے ایک تو الف لام نہیں یوز کیا کیونکہ مضاف پر الف لام یوز کرنا الاؤ نہیں ہے. دوسرے بلالن ہم نے کہا کیونکہ مضاف الیہ بلال ہو رہا ہے اور بلال پر ہمیں کسرہ استعمال کرنا ہے. چونکہ بلال پر الف لام یہاں پر نہیں ہے تو دو زیر استعمال کرنا ہے. لیکن اگر بلال کی جگہ پر کوئی ایسا ناؤن ہوتا جس پر الف لام ہو تو دو زیر نہ استعمال کر کے ہمیں صرف ایک زیر استعمال کرنا ہوتا. اس کی مثال یوں ہو سکتی ہے بیت الامامی، امام کا گھر. بیت الامامی کہا آپ نے، بیت الامامی نہیں کہا آپ نے. اور میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا ہے کہ جس ناؤن پر کسرہ آئے یا زیر آئے ایسے ناؤن کو کہا جاتا ہے انگلش میں کہ وہ جنیٹو کیس میں ہے، اور عربی میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہے مجرور، یعنی اس کے اوپر جر آیا، اس کسرہ آیا ہوا ہے. اچھا، تو اب ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کا کنسپٹ یہاں پر سمجھ لیا. ایک بار پھر میں سمرائز کرتا ہوں. مضاف ایسے ناؤن کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے ناؤن کی طرف لنک کیا جاتا ہے اونرشپ کے طور پر، اور مضاف الیہ وہ ناؤن ہوتا ہے جو اون کرتا ہے، جو پوزیس کرتا ہے، اور جو اسٹرکچر دونوں سے مل کے بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی اسٹرکچر. مضاف پر ہم الف لام داخل نہیں کر سکتے. مضاف الیہ پر کسرہ ہوگا اگر الف لام ہے، اور اگر الف لام نہیں ہے تو دو زیر ہوں گے. یعنی اگر الف لام ہے تو سنگل زیر، اگر الف لام نہیں ہے تو دو زیر. کتاب بلالن، بلال کی کتاب، تو یہاں پر الف لام نہیں ہے تو بلالن ہم نے کہا دو زیر استعمال کیا. لیکن بیت الامامی، امام کا گھر، تو یہاں پر الف لام ہے امام میں تو اس لیے ہم نے ایک زیر استعمال کیا. عربی زبان میں مرکب اضافی جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کا جو ٹرانسلیشن اور ترجمہ کرتے ہیں ہم، وہ کا کے ذریعے کرتے ہیں. جیسے کتاب بلالن، بلال کی کتاب، بلال's بک، انگلش میں ایس کے ذریعے اور آف کے ذریعے اس طریقے کا اسٹرکچر بنایا جاتا ہے پوزیشن شو کرنے کے لیے. اوکے، so we use a مرکب اضافی structure in order to show that something is possessed by something or someone is possessed by someone. So in order to show that something is possessed by something, we use a izafi structure. This was the most central point of this lesson, the most important grammatical theory that has been highlighted in this lesson. اچھا، تو یہ مرکب اضافی ہوا. مرکب اضافی کا مقصد میں نے بتایا، اس میں کیا کیا آپ کو استعمال کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا. اب ایک رول اور یاد رکھیے ساتھ ساتھ میں اسی سے کنیکٹڈ، کہ اگر مضاف الیہ ایسا ناؤن ہے جو مبنی ہے. اصل میں عربی زبان میں کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں. مبنی مطلب انچینجیبل، ان کا جو اینڈ ہوتا ہے دیٹ نیور چینجز. Any noun whose end never changes, that is technically known as mabni in Arabic language. جیسے من ہے، کتاب من، کس کی کتاب، تو یہ من ہمیشہ من رہے گا، اس سے پہلے کچھ بھی آئے. حالانکہ اس کو کتاب منن ہونا چاہیے تھا کیونکہ مضاف الیہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. کچھ ورڈز عربک میں ایسے ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں. مبنی کی جو ضد اور اپوزٹ ہے وہ معرب ہے. معرب ایسے ناؤن کو کہتے ہیں which keeps on changing according to the change of the agent. جو ایجنٹ آتے ہیں گرامیٹیکل، اس کے حساب سے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، اس کو معرب کہتے ہیں. اور اکثر ورڈ عربی میں معرب ہوتے ہیں. تھوڑے بہت ایسے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں. تو اگر مضاف الیہ مبنی ہے تو اس پہ کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. جیسے کتاب من، کس کی کتاب. اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے کہ جو مضاف ہے اس کے بارے میں نے بتایا کہ الف لام نہیں آئے گا. الف لام جب نہیں ہوتا ہے، نارمل مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے تو مضاف پر ہم ضمہ رکھتے ہیں، پیش ہوتا ہے. لیکن اگر مضاف سے پہلے کوئی پریپوزیشن ہے، if the مضاف is preceded by a preposition, so in that case مضاف will take a کسرہ، مضاف will get a کسرہ، پھر مضاف کو کسرہ مل جائے گا، لیکن تنوین ابھی بھی نہیں آئے گی. جیسے آپ کو کہنا ہو مکتب المدرسی، ٹیچر کا ڈیسک، ٹیچر کا ٹیبل،
اگر آپ نے کہہ دیا علی مکتب المدرسی، ٹیچر کے ٹیبل پر، تو علی کی وجہ سے مکتبی ہو جائے گا، جو ابھی مکتب المدرسی تھا وہ علی مکتب المدرسی بن گیا، کیونکہ مکتب سے پہلے ایک الگ سے ایک ایجنٹ آ گیا، ایک پریپوزیشن آ گیا، اس کا اثر اس کے اوپر جا کے پڑا، اور مدرسی پہ تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کسرہ ہوگا ہی ہوگا۔ تو خیر یہ مضاف اور مضاف الیہ اور اس سے ریلیٹڈ جو چھوٹی چھوٹی انفارمیشن تھی یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا، اور اس لیسن میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے۔ دوسرا ایک پوائنٹ ہے، وہ ہے اس میں ایک ورڈ آیا ہے تحتا۔ تحتا کے معنی ہوتے ہیں نیچے، یہ مضاف کی طرح استعمال ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کے بعد آنے والا جو ناؤن ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کی طرح ہوتا ہے، اور مضاف الیہ کی طرح ہوتا ہے تو اس کے اوپر کسرہ آتا ہے، جیسے تحت المکتبی ٹیبل کے نیچے، تحت الکتابی کتاب کے نیچے۔ یہ دوسرا پوائنٹ یہ ہوا تحتا۔ یہ تحتا جو ہے ایڈورب ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے اس لیسن میں وہ ہے حرف الندا یا۔ عربی زبان میں وہ پارٹیکلز جن کو ہم کسی کو ایڈریس کرنے کے لیے، بلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن پارٹیکلز کو، ان کو کہا جاتا ہے اوکیٹیو پارٹیکلز۔ عربی زبان میں تو بولتے ہیں حرف الندا۔ حرف کے معنی ہوتے ہیں پارٹیکل، ندا کے معنی ہوتے ہیں بلانا، یعنی a particle which we use to address someone, to call someone۔ کسی کو بلانے کے لیے جس پارٹیکل کو ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم حرف الندا کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں اوکیٹیو پارٹیکل۔ اچھا، اور کے بعد جو ناؤن آتا ہے، یعنی the person whom we call or address by using یا یوز کر کے، یا کے معنی ہوتے ہیں او، یا کو یوز کر کے ہم جس ناؤن کو بلاتے ہیں اس کو عربی میں کہا جاتا ہے منادا۔ تو یہ تو کنسپٹ ہوا حرف الندا یا۔ اور بھی پارٹیکلز ہیں جو ندا کے لیے یوز ہوتے ہیں، لیکن سب the most common, the most frequently used particle in Arabic language to address someone, to call someone is the particle of یا۔ تو اس پارٹیکل کو تو حرف الندا کہتے ہیں، اور جس کو بلایا جائے گا اس کے ذریعے اس کو کہیں گے منادا۔ منادا literally means someone whom you call or who has been addressed or who has been called۔ یہاں جو رول بتانا ہے ندا اور منادا کا، حرف الندا اور منادا کا، کہ جس ناؤن سے پہلے حرف الندا آئے گا یا اوکیٹیو پارٹیکل آئے گا، اس کے بعد جو ناؤن ہوگا، یعنی پارٹیکل کے بعد جو حرف الندا کے بعد جو ناؤن آئے گا، اس کے اوپر تنوین کے بجائے ہم صرف ایک پیش استعمال کریں گے، ایک ضمہ استعمال کریں گے۔ we will be using single ضمہ and that will not have alif lam۔ اس پہ الف لام نہیں ہوگا۔ جیسے آپ نے کسی کو کہا یا استاذ، تو یا استاذو آپ کو کہنا ہے، یا استاذن نہیں کہنا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہمیں یا استاذن کہنا تھا، کیونکہ الف لام نہیں ہے تو اس پہ تنوین آنی چاہیے، لیکن اس پارٹیکل یا کی وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ یا استاذو رہے گا، یا شیخو رہے گا، یا بلالو رہے گا، یا حامدو رہے گا۔ تو یہ رول ہے حرف الندا کا۔ یہ نمبر 3 پوائنٹ۔ پوائنٹ نمبر 4 اس کے اندر یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک حمزہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل۔ بہت سے ناؤنس ایسے ہوتے ہیں عربک میں، there are many nouns in Arabic language which start with حمزۃ الوصل۔ یہاں پہ 2 اگزامپل کے طور پر آپ کو دیے جائیں گے اس سبق میں، ایک اسمن کے معنی نام اور ایک ابنن کے معنی بیٹا۔ ابنن اور اسمن میں جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ کنیکٹ کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ تو اگر حمزۃ الوصل سینٹنس کے شروع میں آیا ہوا ہے، اگر حمزۃ الوصل سینٹنس کے شروع میں آیا ہوا ہے تو پھر اس حمزۃ الوصل کو تو پروناؤنس کرنا ہے، لیکن اگر بیچ میں آیا ہے، اگر بیچ میں آیا ہوا ہے تو اس کا پروننسیشن ڈراپ کر دیا جائے گا حمزۃ الوصل کا۔ یہ پوائنٹ نمبر 4 ہے۔ تو انہی پوائنٹ نمبر 4 کو اور پیچھے جو کچھ رولز آپ نے پڑھے ہیں ان رولز کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ کو آگے بڑھنا ہے، اور سبق کو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، 5واں سبق۔
جو کچھ رول آپ پیچھے پڑھ لیا کریں وہ سب کو اپنے ذہن میں الائیو رکھیں. کیپ آل دا رولس اینڈ ریگولیشنز الائیو ایوری ٹائم. You have to apply all of them. You have to apply in this lesson those grammatical points which we covered just now and those we have covered in other previous lessons. تو دیکھیے سعید نے کہا اکتاب محمد هذا یا یاسر، یا یاسرو اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ اکتاب محمد هذا یا یاسر، یہی ہے کتاب محمد، یہی ہے مضاف اور مضاف الیہ. This is the possessive structure. مضاف اور مضاف الیہ کو possessive structure بھی کہا جاتا ہے. Because in مضاف and مضاف الیہ structure we show the possession. We show that someone possesses something or something is possessed by someone. So that is the reason in English they also call this type of structure as a possessive structure. تو کتاب محمد، محمد کی کتاب. تو اب دیکھا آپ نے کتاب کو اون کیا جا رہا ہے، تو جو چیز اون کی جائے گی وہ مضاف، اور جو اون کرے گا وہ مضاف الیہ. کتاب مضاف ہوا اور محمدن مضاف الیہ. کتاب محمدن کیا محمد کی کتاب ہے؟ ہذا یہ، کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ یا یاسرو اے یاسر. یاسرو پہ دیکھیں اس سے پہلے حرف النداء یا آیا ہوا ہے. رول کے حساب سے یاسرن ہونا چاہیے تھا، ایسے ظاہر اگر غور کریں تو ہمیں یاسرن پڑھنا تھا، لیکن یا کا جو رول ہے اس کی وجہ سے اس کو ہمیں یا یاسرو پڑھنا ہے، یا یاسرن نہیں پڑھنا ہے. Is this Muhammad's book او یاسر؟ یاسر نے کہا لا هذا کتاب حامد. No, this is Hamid's book. نہیں یہ حامد کی کتاب ہے. کتاب حامدن پھر مضاف مضاف الیہ. اس کے بعد دیکھیں سعید نے کہا اینا کتاب محمد، ویئر از محمد's book. یاسر نے کہا یعنی محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر نے کہا ہوا علی المکتب ہناک، وہ وہاں ٹیبل پر ہے. دیٹ از اوور دا ٹیبل، ہناک دیر. سعید نے کہا اینا دفتر عمار، عمار کی نوٹ بک کہاں ہے؟ ویئر از عمار's نوٹ بک، عمار کی نوٹ بک کہاں ہے؟ یہ بھی ہے مضاف مضاف الیہ. یاسر نے کہا ہوا علی مکتب المدرسی، وہ ٹیچر کی رائٹنگ ٹیبل پر ہے. دیٹ از آن دی ٹیچرز رائٹنگ ٹیبل. اب دیکھیے مکتب المدرسی، یہ مکتب المدرسی تھا، اور مضاف اگر نارمل ہے اس سے پہلے کچھ نہیں ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ اس پہ ضمہ ہوگا، پیش ہوگا. لیکن اگر اس سے پہلے کوئی پریپوزیشن ہے تو پریپوزیشن کا رول آپ کو معلوم ہے، پھر مضاف پر بھی کسرہ آ جائے گا. مضاف الیہ کو تو ہمیشہ مکسور رہنا ہے، یعنی اس پہ کسرہ تو آنا ہی آنا ہے. سعید نے کہا قلم من ھذا یا علی. دیکھیے قلم من، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربک میں there are certain words in Arabic which are مبنی. مبنی meaning unchangeable. Their end letter will remain as it is every time. There will be no change even if it is preceded by any type of particle. کسی طریقے کا بھی پارٹیکل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ بالکل انچینجیبل ہوتا ہے، انالٹریبل ہے. وہ قلم من ہے، یہ من جو آتا ہے کوشچن کرنے کے لیے یہ ایسے ہی ہمیشہ رہے گا. حاذا ہے، حاذی ہی ہے، اس طریقے کی جو چیزیں ہیں یہ سب مبنی ہیں. سعید نے کہا قلم من ھذا یا علی، اے علی یہ کس کی قلم ہے؟ قلم مضاف ہے، من مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کو منن ہونا تھا لیکن نہیں ہوا کیونکہ یہ مبنی ہے من. یا علیو آپ نے کہا، یا علیون نہیں کہا، حالانکہ ظاہر میں ہمیں یا علیون کہنا تھا کیونکہ الف لام نہیں ہے علی سے پہلے اور نہ ہی یہ غیر منصرف یا ڈپٹوٹ ہے. لیکن یا کا جو رول ہے حرف النداء کا اس کو اپلائی کرتے ہوئے آپ کو یا علیو کہنا ہے. اے علی یہ کس کا قلم ہے؟ علی نے کہا ھذا قلم المدرسی، یہ ٹیچر کا قلم ہے. دس از دا ٹیچرز پین، یہ ٹیچر کی قلم ہے. سعید نے کہا اینا حقیبۃ المدرسی، ٹیچر کا بیگ کہاں ہے؟ ویئر از دا ٹیچرز بیگ. یہاں حقیبۃ المدرسی یہ بھی مضاف مضاف الیہ. علی نے کہا ہی تحت المکتبی، وہ ٹیبل کے نیچے ہے. دیٹ از بلو دا ٹیبل. یہ دیکھیے تحتا کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ایڈورب ہے اور اس کے بعد جو ناؤن آتا ہے
وہ مضافلے کی طرح ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کسرہ ہمیں استعمال کرنا ہے۔ تو سارے جو رول میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ سارے کے سارے رول اس اتنی ساری ٹیکسٹ میں سب اپلائی ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے سامنے تمرینات ہیں۔ اجب عن الاسئلة الآتیہ، answer the following questions. أين کتاب محمد؟ Where is Muhammad's book؟ تو اب آپ کو جواب دینا ہے هو على المکتب هناك، وہ وہاں ٹیبل پر ہے۔ محمد کی کتاب کہاں ہے؟ وہ وہاں ٹیبل پر ہے۔ That is there on the table۔ آپ کا جواب کتاب کے مطابق ہونا چاہیے۔ نمبر 2، أين کتاب عمار؟ عمار کی نوٹ بک کہاں ہے؟ أين کتاب عمار؟ تو اب آپ کو جواب دینا ہے هو على مکتب المدرس، کہ وہ ٹیچر کی ٹیبل پر ہے۔ That is on the teacher's table۔ نمبر 3، أين حقیبۃ المدرس؟ ٹیچر کا بیگ کہاں ہے؟ تو آپ کو جواب دینا ہے هي تحت المکتب، وہ ٹیبل کے نیچے ہے۔ Where is the teacher's bag؟ That is below the table۔ اب یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ اب ہم اگلے پیج پہ پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 28 پہ آپ کے سامنے کچھ ورڈز دیے ہوئے ہیں، انڈیویجول ورڈز۔ دیز آر انڈیویجول ورڈز، یو ہیو ٹو کمبائن دیم انٹو اے مرکب اضافی اسٹرکچر۔ مضاف اور مضافلے کے فارمیٹ میں آپ کو انہیں اسٹرکچر کرنا ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے دو سیمپل انہوں نے دیے ہیں، کتاب اور محمد۔ یہ دو ورڈ تھے، آپ نے مرکب اضافی بنایا، ان کو کتاب محمد کر دیا، محمد کی کتاب۔ مکتب اور المدرس، مکتب ٹیبل، المدرس ٹیچر، اس کو آپ نے بنایا مکتب المدرسی، ٹیچر کی ٹیبل۔ اب آپ کا کام شروع ہو رہا ہے۔ قلم حامد، قلم حامد، حامد کی قلم، حامد پین۔ مفتاح البیت، گھر کی چابی، the key of the house۔ اس کے بعد ہے بیت عباس، بیت عباس، عباس کا گھر، عباس ہاؤس۔ دکان التاجری، تاجر کی دکان، the business man's shop، بزنس مین کی دکان۔ غرفۃ علی، غرفۃ علی، علی کا کمرہ، علی's روم۔ بیت المہندس، بیت المہندسی، انجینئر کا گھر۔ مضاف پر تنوین کبھی نہیں آئے گی، اور مضافلے پر ہمیشہ کسرہ ہوگا۔ مضافلے پر الف لام بھی آ سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے۔ الف لام ہے تو آپ کو ایک زیر، اور الف لام نہیں ہے تو دو زیر استعمال کرنے ہیں۔ لیکن مضاف اگر سینٹینس میں ہے اور اس سے پہلے پریپوزیشن ہے تو مضاف پر بھی کسرہ آ جائے گا، وہ جنیٹو کیس میں چلا جائے گا۔ ایکسپلین کر چکا ہوں میں یہ۔ دفتر سعید، دفتر سعید، سعید کی نوٹ بک، سعید's نوٹ بک۔ اسم الولد، اسم الولدی، لڑکے کا نام، the boy's name۔ مندیل یاسر، مندیل یاسر، یاسر کی ہینکرچیف، یاسر's ہینکرچیف۔ کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، Allah's book۔ قمیص عمار، قمیص عمار، عمار کی شرٹ، عمار's شرٹ۔ بنت الطبیب، بنت الطبیبی، the doctor's daughter، ڈاکٹر کی لڑکی۔ اچھا، اس کے بعد ہے سریر خالد، سریر خالد، خالد کا پلنگ، خالد کا بیڈ، خالد's بیڈ۔ اس کے بعد ہے مفتاح السیارۃ، مفتاح السیارۃ، یعنی کار کی چابی، دی کارز کی۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں ہم آگے ایکسرسائز نمبر 3 میں۔ یہاں انہوں نے آپ کو کچھ اسٹرکچرز دیے ہیں، اس میں مضاف مضافلے ہے، کسی میں پریپوزیشن بھی لگا دیں گے، جس میں پریپوزیشن نہیں ہے تو اس میں مضاف پر دیکھیں گے بائی ڈیفالٹ پیش رہے گا ضمہ۔ باب المدرستی، the school's door، مدرسے کا دروازہ۔ حمار الرجلی، آدمی کا گدھا، the man's donkey۔ بیت حامد، حامد's house، حامد کا گھر، حامدن الف لام نہیں ہے تو تنوین آیا ہے۔ سیارۃ المدیری، ڈائریکٹر کی کار، the director's car۔ مندیل عمار،
अम्मार्स हैंकरचीफ, अम्मार की हैंकी, इस्मुत तालिबी स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट्स नेम, बैतुल्लाही अल्लाह का घर, अल्लाह हाउस, फी किताबिल्लाही, यहाँ देखिए अब ये किताबुल्लाही था लेकिन किताबू पे अब जेर आएगा क्योंकि फी प्रीपोजिशन आ गया। मिम बैतिल मुदर्रिसी, टीचर के घर से, फ्रॉम द टीचर्स हाउस, यहां पे भी बैती रहेगा क्योंकि प्रीपोजिशन मिन है। अला मक्तबिल मुदीरी, डायरेक्टर के टेबल पर, ओवर द डायरेक्टर्स टेबल, फी किताबिल्लाह मिन बैतिल मुदर्रिस अला मक्तबिल मुदीरी। ये तीनों सेंटेंस है, तीनों स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि जिसमें प्रीपोजिशन भी यूज किया गया है ये बताने के लिए कि मुजाफ अगर प्रीपोजिशन है उससे पहले तो मुजाफ को वो जेनेटिव केस में लेकर चला जाएगा और उसके ऊपर कसरा यानी कि जेर आ जाएगा, हालांकि बाय डिफॉल्ट मुजाफ पे पेश होता है। बट इफ इट इज प्रीसीडेड बाय अ प्रीपोजिशन, इन दैट केस द मुजाफ will go into a genitive case, and a genitive case, any noun which is in a genitive case that has kasra. आगे देखते हैं, इकरा, यहां पे आपको रीडिंग करनी है सेंटेंसेस की और जो कुछ आपने पढ़ा है रूल्स उसको अप्लाई करते हुए जाना है। आइना बैतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का घर कहाँ है? वह बईदुन, वो दूर है। Where is the teacher's house? That is far. Number 2, Al-Qur'anu Kitabullah. The Quran is Allah's book. अच्छा, सब मुजाफ मुजाफिल हैं, देखिए। उसके बाद हम पेज नंबर 29 पे आ गए। पेज नंबर 29 पे देखिए सेंटेंस नंबर 3, अल-काबतु बैतुल्लाही, काबा अल्लाह का घर है, काबा इज अल्लाह's हाउस। नंबर 4, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अल्लाह's मैसेंजर। नंबर 5, खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीर, द टीचर लेफ्ट द डायरेक्टर्स रूम, यानी टीचर डायरेक्टर के कमरे से निकले। नंबर 6, हादा बैतु हामिदिन, ये हामिद का घर है। वज़ालिका बैतु खालिदिन, और वो खालिद का घर है। दिस इज हामिद्स हाउस एंड दैट इज खालिद्स हाउस। नंबर 7, इब्नु अम्मारिन तालिबुन वब्नु यासिरिन ताजिरुन, अम्मार का बेटा एक स्टूडेंट है और यासिर का बेटा एक बिजनेसमैन है। अम्मार सन इज अ स्टूडेंट एंड यासिर सन इज अ ट्रेडर। ये सब मुजाफ मुजाफिल हैं। नंबर 8, बैतुल मुदर्रिसी बईदुन व बैतुत ताजिरी करीबुन, मुदर्रिस का घर दूर है और बिजनेसमैन का घर करीब है। द टीचर्स हाउस इज फार एंड द ट्रेडर्स और बिजनेसमैन्स हाउस इज नियर। नंबर 9, हादा मिफ्ताहुस सय्यारती, ये कार की चाबी है। अयना मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी कहाँ है? दिस इज द कार्स की। वेयर इज द की ऑफ द हाउस। नंबर 10, मन अंता या वलदू, ऐ लड़के तुम कौन हो? अना इब्नु अब्बासिन, मैं अब्बास का बेटा हूं। देखिए या वलदू है, या वलदुन होना था, अलिफ लाम उससे पहले नहीं है तो तनवीन होनी चाहिए थी, लेकिन या हरफुन निदा की वजह से या वलदू होगा ये। हु आर यू ओ सन, आई एम अब्बास सन। नंबर 11, वब्नु मन हुआ, और वो किसका बेटा है? देखिए पीछे जो गया अनब्नु अब्बासिन वब्नु मन हुआ, यहाँ पे वो रूल जो हमजतुल वस्ल के बारे में मैंने बताया कि अगर वो सेंटेंस में शुरू में आ रहा है तो उस वक्त प्रोनाउंस किया जाएगा, लेकिन अगर बीच में आ रहा है तो प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। अनब्नु, अना के बाद बीच में आया इब्न, तो अलिफ को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। और उसके 11 नंबर पे है वब्नु मन, तो यहाँ पर भी इब्न में अलिफ से पहले वाव आया हुआ है, तो ये अलिफ बीच में आ गया, तो उस वक्त भी इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। फिर आगे हुआ इब्नु खालिदिन में भी वही है, प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। इन तीनों जगह प्रोनाउंस नहीं होगा अलिफ, क्योंकि ये हमजतुल वस्ल वाला नाउन है और ये बीच में आया हुआ है। उसके बाद है आइना मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कहाँ है? हुआ फिल मदीनतिल मुनव्वरा, वो मदीना मुनव्वरा में है। वेयर इज द प्रॉफिट्स मॉस्क? दैट इज इन मदीना मुनव्वरा। नंबर 13, बिन्तु हामिदिन फिल मदरसती व बिन्तु मुहम्मदिन फिल जामिअती, हामिद की बेटी मदरसे में है और मोहम्मद की बेटी यूनिवर्सिटी में है। हामिद्स डॉटर इज इन स्कूल एंड मोहम्मद्स डॉटर इज इन यूनिवर्सिटी। नंबर 14, इस्मुल मुदर्रिसी सईदुन
واسم المہندس خالد، یعنی ٹیچر کا نام سعید ہے اور انجینئر کا نام خالد ہے. The teacher's name is سعید and the engineer's name is خالد. اس میں دیکھیے اسم ورڈ دو جگہ یوز ہوا ہے. ایک جگہ تو شروع میں ہوا ہے تو وہاں پر الف کو پروناؤنس کرنا ہے، اور جو وسم المہندسی جو بیچ میں آیا ہے وہاں پر الف کو پروناؤنس نہیں کرنا ہے، یعنی کہ جو حمزۃ الوصل کا رول ہے اس کو یہاں پر آپ کو اپلائی کرنا ہے. نمبر 15 عم الطالب غنی، اسٹوڈنٹ کے چچا مالدار ہیں. the student's uncle is rich. نمبر 16 باب المسجد مفتوح و باب المدرسة مغلق، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور مدرسے کا دروازہ بند ہے. the door of the mosque is open and the door of the school is closed. نمبر 17 خال حامد فقیر، حامد کے مامو فقیر ہیں. حامد maternal uncle is poor. نمبر 18 سیارت عباس فی الشارع، عباس کی کار سڑک پر ہے. عباس کار از آن دی اسٹریٹ. یہ سب مضاف مضافلے کے تھے اور آپ کو مضاف اور مضافلے کا پورا رول سمجھا دیا گیا ہے. اب ہم اگلے پیج نمبر 30 پہ پہنچ چکے ہیں. اب یہاں پیج نمبر 30 پہ بھی ہمارے سامنے بہت سی ایکسرسائزز ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیے ابن من انتا، آپ کس کے بیٹے ہیں. یہاں پر الف کو ہمیں پروناؤنس کرنا ہوا کیونکہ یہ شروع میں آیا، لیکن جو آگے والا سینٹینس آ رہا ہے انا ابن المدرسی، میں ٹیچر کا بیٹا ہوں. آئی ایم دا ٹیچر سن، یہاں پر ابن میں الف کو پروناؤنس نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ بیچ میں آ گیا. نمبر 20 این الکلب ویئر از دا ڈاگ، ہوا تحت السیارتی، وہ کار کے نیچے ہے. ویئر از دا ڈاگ دیٹ از بلو دا کار، وہ کار کے نیچے ہے. اب تحتا کی کے بارے میں جو میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ ایک ایڈورب ہے اور اس کے بعد آنے والا جو ناؤن ہوتا ہے وہ مضافلے کی طرح ہوتا ہے، یہ ہمیں یہاں پہ سمجھنا ہے. اب دیکھیے آگے ایکسرسائز اور آ رہی ہے. کون جملا مفیدۃ بملء الفراغ فیما یلی، میک یوزفل سینٹینسز بائی فلنگ دی بلینک ان دا فالوئنگ. یہاں انہوں نے کیا کیا ہے، مضاف کو ختم کر دیا ہے اور کہیں کہیں مضافلے کو. تو یو ہیو ٹو چوز اپروپریٹ مضاف اور مضافلے اینڈ فل ان دا بلینک. مناسب جگہ پر مضاف یا مضافلے کا صحیح استعمال کرنا ہے اور سینٹینسز کو کمپلیٹ کرنے ہیں. اب یہاں پر ہمیں یہ کہنا ہے مثلا کہ باب البیتی، یہاں باب ہمیں بڑھانا ہے. باب البیتی مغلق، گھر کا دروازہ بند ہے. The door of the house is closed. Number 2 اینا مفتاح السیارت، یہاں مفتاح بڑھانا ہے. Where is the car's key، کار کی چابی کہاں ہے. نمبر 3 محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم is Allah's messenger. نمبر 4 الطبیب، یہ یہاں پہ ہمیں لگانا ہے بیت الطبیب بعید، ڈاکٹر کا گھر دور ہے. ڈاکٹر's house is far distant. نمبر 5 القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. The Quran is Allah's book. نمبر 6 خدیجۃ بنت حامد، خدیجہ حامد کی بیٹی ہے. خدیجۃ بنت حامد، خدیجہ حامد کی بیٹی ہے. نمبر 7 انا ابن المدرسی، میں مدرس کا بیٹا ہوں. I am the teacher's son. نمبر 8 قلم الطالب مکسور، the student's pen is broken، اسٹوڈنٹ کا قلم ٹوٹا ہوا ہے. نمبر 9 باب المدرسة مفتوح، مدرسے کا اسکول کا دروازہ کھلا ہوا ہے. the school's door is open، تو یہاں پر آپ نے مضافلہ المدرسہ لگایا. نمبر 10 پہ خرج المدرس من غرفة المدیر، ٹیچر ڈائریکٹر کے کمرے سے نکلے. the teacher left the director's room، تو یہاں پر آپ نے غرفہ بڑھایا. اب آگے ہمارے سامنے ایکسرسائز نمبر 6. ایکسرسائز نمبر 6 میں کچھ اسٹرکچرز دیے ہوئے ہیں، ان اسٹرکچرز کو ہمیں صحیح کرنا ہے. we have to make them right. they have been incorrectly structured and we have to correct them. القلم الطالبی، صحیح ہے قلم الطالبی کیونکہ مضاف پر الف لام نہیں آئے گا، اسٹوڈنٹ کا قلم. باب السیارتو ہے، یہ انکریکٹ ہے، یہ باب السیارتی ہونا چاہیے کیونکہ السیارہ مضافلے ہے اور مضافلے پر کسرہ زیر استعمال ہوتا ہے. بنتو حامدن ہے، یہ بنتو حامدن ہونا چاہیے، مضافلے پہ 2 زیر یہاں آئے گا کیونکہ الف لام نہیں ہے مضافلے پر. یہاں حامد کی بیٹی، حامد's daughter.
الرسول اللہ، یہ یہاں چاہیے رسول اللہ، کیونکہ مضاف پر الف لام کبھی نہیں آئے گا، اللہ کے رسول، اللہ میسنجر۔ اسم الولدہ، اسم الولدی ہونا چاہیے لڑکے کا نام، کیونکہ مضافلے پہ ہمیشہ کسرہ یعنی کہ زیر آئے گا۔ ابن المدرسی ہے، مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی، اس لیے ابن المدرسی ہوگا، یہ ابن یہاں پہ غلط ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 ہے محمد، یا محمدو۔ دیکھیے محمد کے ساتھ جب ہم نے یا استعمال کیا تو یا محمدو ہو گیا۔ بتایا گیا تھا کہ اوکیٹو پارٹیکل یا حرف الندا جب ناؤن کے ساتھ استعمال ہوگا کسی کو ایڈریس کرنے کے لیے تو اس پہ بظاہر تنوین ہونا چاہیے، لیکن حرف ندا کی وجہ سے اس پہ تنوین کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو محمد جنرلی اگر آپ یوز کر رہی ہیں تو محمد ہوگا، لیکن اگر آپ نے یا لگا دیا تو وہ یا محمد ہو جائے گا، اس کے معنی او محمد۔ استاذ یا استاذو، اے استاذ۔ خالد یا خالدو، ولد یا ولدو۔ تو یہ جو چاروں ورڈ آپ کے سامنے یہاں دیے گئے ہیں، چاروں ورڈ کو جب آپ بغیر حرف الندا کے استعمال کر رہی ہیں تب تو اس پر تنوین ہے، لیکن حرف الندا لگاتے ہی اس کے اوپر کیا ہوگا؟ سنگل پیش۔ آگے دیکھیے، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، ریڈ اینڈ رائٹ وتھ کریکٹ اینڈنگز۔ یا علیو کہنا ہے آپ کو، یا عباسو کہنا ہے، کیونکہ یا حرف ندا ہے لگی ہوئی اس کے ساتھ، لیکن شیخون کہنا ہے آپ کو، یہاں یا حرف ندا نہیں، یا شیخو پھر آپ کو کہنا ہے کیونکہ پھر حرف ندا آ گیا۔ یا رجلو کہنا ہے آپ کو، اے آدمی، یا رجلون آپ نہیں کہہ سکتی ہیں۔ یا سرون آپ کو کہنا ہے یہاں پر کیونکہ یا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یا عمارو کہنا ہے آپ کو، اے عمار، یا آ گیا تو اب تنوین نہیں آئے گی۔ دکتورن کہنا ہے آپ کو، یہاں پر یا نہیں ہے۔ یا دکتورو آپ کو کہنا ہے کیونکہ یا آ گئی۔ دکتور کے معنی ہوتے ہیں ڈاکٹر، یعنی وہ ڈاکٹر جو پی ایچ ڈی والی ڈاکٹریٹ ہوتی ہے، اور وہ جو میڈیکل والے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہم طبیب۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے پیج نمبر پہ ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے ہے ایکسرسائز نمبر 8۔ ایکسرسائز نمبر 8 میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ ہے اقرأ المثال الآتی ثم کون اسئلة مثله مشیرا الى الصور التالیہ۔ Read the following example and then make questions like them indicating to the following pictures۔ کتاب من هذا، یعنی کتاب من هذا، یہ ایک مثال دیا انہوں نے کہ یہاں پر ایک کتاب ہے تو اسی پکچر کو سامنے رکھتے ہوئے کوشچن بنایا گیا، کتاب من هذا، یہ کس کی کتاب ہے۔ ایسے ہی آپ کو آگے کی پکچرز کو سامنے رکھتے ہوئے سینٹینسز بنانے ہیں انٹروگیٹو۔ قلم ہے تو آپ کو بنانا ہے قلم من هذا، whose pen is this، یہ کس کا قلم ہے۔ پھر اس کے بعد شرٹ ہے تو آپ کو بنانا ہے قمیص من هذا، یہ کس کی شرٹ ہے۔ قمیص من هذا، یہ کس کی شرٹ ہے، whose shirt is this۔ پھر اس کے بعد گھر ہے تو آپ کو بنانا ہے بیت من هذا، یہ کس کا گھر ہے، whose house is this۔ پھر اس کے بعد ہے سریر من هذا، یہ کس کا پلنگ ہے، whose bed is this۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے سامنے ہے ایکسرسائز نمبر 9۔ ایکسرسائز نمبر 9 میں بنیادی طور پر جس چیز کی پریکٹس کرائی گئی ہے وہ ہے جناب حمزۃ الوصل کا۔ اس کے بارے میں جو رول میں نے بار بار بتایا ہے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ یہاں پر 2 ورڈ ایگزامپل کے لیے دیے گئے ہیں، ایک اسمن اور ایک ابنن۔ اسمن کے معنی نیم، ابنن کے معنی بیٹا۔ تو اسم الولد محمد واسم البنت زینب، لڑکے کا نام محمد ہے اور لڑکی کا نام زینب ہے۔ تو اسم جو پہلی بار آیا ہوا ہے اس پہ الف کو آپ کو کسرہ دینا ہے اور اس کو پروناؤنس کرنا ہے، لیکن بیچ میں جو واسم البنتی کے ساتھ آیا ہوا ہے واو کے بعد، اس الف کو آپ کو پروناؤنس نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ بیچ میں آ گیا۔ The boy's name is Muhammad and the girl's name is Zainab۔ اسم المدرس حامد مسم المدیری، ٹیچر کا نام حامد ہے، ڈائریکٹر کا نام کیا ہے؟ The teacher's name is Hamid۔ What is the director's name؟ تو پہلے اسم پر آپ نے لگایا کسرہ یعنی کہ اس کو پروناؤنس بھی کیا آپ نے، اور ماں کے بعد جو آیا اس میں ڈائریکٹ آپ نے مسمو کہہ دیا، وہاں پر آپ نے حمزۃ الوصل کو پروناؤنس نہیں کیا۔ اسی طرح سے آپ کو آگے بھی دیکھنا ہے، ابن کے معنی بیٹا، ابن خالد فی المدرسۃ، خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے، وابن حامد فی الجامعۃ، اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے۔ خالد سن از ان دی اسکول اینڈ حامد سن از ان دی یونیورسٹی۔ تو پہلے ابن کو آپ نے پروناؤنس کیا،
اور بیچ والے کو آپ نے پروناؤنس نہیں کیا. پھر ہے آپ کے سامنے ابن المدرس فی الفصل، ٹیچر کا بیٹا کلاس روم میں ہے. این ابن المدیری، ڈائریکٹر کا بیٹا کہاں ہے. این ابن المدیری، ابن المدرس فی الفصل این ابن المدیری. The teacher's son is in the classroom. Where is the director's son? تو دیکھا آپ نے پہلا ابن پروناؤنس ہو رہا ہے اس میں الف، اور دوسرے جو بیچ میں این ابن المدیری میں جو ابن آیا ہوا ہے وہاں پر الف کو پروناؤنس بیچ میں آنے کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے. حمزے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حمزے اصلیہ ہوتے ہیں، یعنی کچھ حمزے ایسے ہوتے ہیں جو قطعی ہوتے ہیں. قطعی حمزہ وہ حمزہ ہوتا ہے جس کو کبھی بھی ڈراپ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن حمزۃ الوصل کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے بعض جگہوں پر. اسی کا رول آپ کو بتایا گیا ہے اس لیسن میں. اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. پیج نمبر 32 پہ ہم آ گئے ہیں. پیج نمبر 32 پہ آپ کو پڑھنا ہے اور اس میں بھی حمزۃ الوصل کے رول کو اپلائی کیا گیا ہے. ذرا غور سے آپ دیکھیں. اقرأ ما یلی مراعیا قواعد نطق حمزۃ الوصل. Read the following keeping in mind the rules regarding حمزۃ الوصل. ابن محمد فی العراقی وابن حامد فی الہندی. محمد کا بیٹا عراق میں ہے اور حامد کا بیٹا انڈیا میں ہے، بھارت میں ہے. محمد سن از ان عراق اینڈ حامد سن از ان انڈیا. دیکھیے پہلا ابن پروناؤنس کیا گیا اس میں الف، لیکن دوسرے میں پروناؤنس نہیں کیا گیا. نمبر 2 خرج ابن الطبیب من البیتی. ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے نکلا. خرج ابن الطبیب من البیت، ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے نکلا. The doctor's son left the house. نمبر 3 ذهب ابن التاجر الى السوق. The businessman's son went to the market. تاجر کا بیٹا بازار گیا. نمبر 4 اسم المہندس فیصل واسم الطبیب مسعود. انجینئر کا نام فیصل ہے اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے، اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے. The engineer's name is Faisal and the doctor's name is Mas'ud. مسم الرجلی، آدمی کا نام کیا ہے. What is the man's name? نمبر 6 ابن من انت، آپ کس کے بیٹے ہیں. انا ابن الوزیری، میں وزیر کا بیٹا ہوں. Whose son are you? I am the minister's son. اب نیچے آپ کے سامنے آ رہے ہیں vocabulary new words. الکلمات الجدیدۃ the new words. الرسول the prophet the messenger پیغمبر. الکعبۃ the کعبہ. الاسم name نام. الابن بیٹا son. العم uncle چچا. الخال مامو maternal uncle. الحقیبۃ the bag. السیارۃ the car. الشارع the street سڑک. مغلق closed بند. تحت کے معنی ہوتے نیچے below under. ہناک وہاں there. المہندس انجینئر. اب نیچے یہاں باکس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس پورے لیسن میں جو سب سے مین چیز تھی وہ آپ کو یہاں باکس میں رکھ کے بتا رہے ہیں کہ سیارۃ المدرسی ٹیچر کی کار. تو یہ سیارۃ مضاف ہے نیچے دیا ہوا ہے، المدرسی مضاف الیہ ہے. تو اسی ٹائپ کے جتنے جو درجنوں سینٹینسز آ گئے ہیں اس کے اندر، 50 سے زیادہ سینٹینس جو اس لیسن میں دیے گئے ہیں مرکب اضافی کے، یہ مضاف مضاف الیہ ہیں. پہلا والا جو پارٹ ہوتا ہے جس کو اون کیا جاتا ہے، جس کو پوزیس کیا جاتا ہے، وہ مضاف ہوتا ہے، اور جو پوزیسر ہوتا ہے یا جس کی طرف اس کو لنک کیا جاتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. تو یہاں آپ کو یہ کنسپٹ سمجھا رہے ہیں لاسٹ میں کہ پہلے والے پارٹ کو آپ کو مضاف کہنا ہے، دوسرے والے کو مضاف الیہ کہنا ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ لیسن نمبر 5 مکمل کر لیا. بہت ہی اہم لیسن تھا، اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں. اس کی جتنی ایکسرسائزز ہیں سب کو سولو کریں اور ہوم ورک وغیرہ اسائن کریں. انشاءاللہ جلدی ہم لیسن نمبر 6 میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.